آج ماہ شعبان کی 27 اور 28 تاریخ جمعرات اور بدھ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی دوستو بھائی بہنوں لاڈلی بدھ جمعرات کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت بھی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی پریشانی فوراً دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ شعبان کی 27 28 تاریخ بدھ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کریں۔ آج یہ وظیفہ ایک آپ لازمی پڑھیے گا۔ بے حد چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ کو مایوسی، ساتھیو بھائیو، پڑھنے والے کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، یعنی کہ 27 تاریخ کا دن رات اور 28 تاریخ کی دن رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو جب آپ کا دل کرے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بدھ جمعرات میں کسی بھی وقت پڑھ لیجیے۔ دوستو بھائی بہنوں اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 27 28 تاریخ بدھ جمعرات کا پورا دن، پوری رات، 2 دن 48 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر، آسان اور سادہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ بینک میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، بڑی رقم چاہتے ہیں، آج مانگ لیں۔ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اس کو تابع میں کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر سے اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔
جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا، جہاں جاتے ہو دھکے کھاتے ہو۔ آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جینے کی امید چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل کا حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ رجب کے مہینے کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا ہے۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے جو بھی مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی دوستوں 27 28 تاریخ بدھ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ دوستوں بھائیو بہنوں 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ جب آپ شعبان کے مہینے میں یا رزاقو پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاقو کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کر دے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ سب سے دوستو بھائی بہنوں یا رزاقو پڑھنے کی طفیل ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاقو کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے دوستوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے دوستو۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو دوستو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں دوستوں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔
وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور دوستو بھائی بہنوں اس خاص عمل کا چوتھے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے چوتھے نمبر پر اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ آپ نے اس عمل میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی ہے اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو جب چھو جاتی ہے دوستو، جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمک دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا کرتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ستائے تو بس دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جب ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کسی نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر یہ بڑا ہی خاص اور معجزاتی وظیفہ چوتھے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج جب 27-28 شعبان آخری موقع ہے، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لینا۔ آج کے دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں ضرور وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آج کل ان 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت پڑھنے بیٹھیں گے تو پورا عمل 1-1.5 منٹ میں بڑے سکون سے آرام سے پڑھ لیں گے۔ 4 وظائف میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں دوستو، بھائیو بہنوں، انہیں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب فٹافٹ سے 2 وظائف اور جو بتانے لگا ہوں انہیں بھی آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ دوستو، بھائی بہنوں، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو 2 3 4 5 دوائیاں دیتا ہے تاکہ آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں۔ آپ کو اگر کوئی گلے کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سر کا مسئلہ ہے، کوئی درد کا مسئلہ ہے، مختلف مسئلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، بھائی بہنوں، انسان کے ساتھ روحانی مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے نہ وظیفے اثر کرتے ہیں، نہ پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ کوئی بندہ نظر بد میں ہوتا ہے، کوئی بندہ دوستو بھائی بہنوں بندشوں میں ہوتا ہے، کوئی آزمائشوں میں ہوتا ہے، کوئی دوستو بھائی بہنوں برے اثرات میں ہوتا ہے، برے حشرات میں ہوتا ہے، کوئی کسی پر بندش کی گئی ہوتی ہے، کسی پر کالے جادو کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ کمپلیٹ عمل آپ نے اگر آج پڑھ لیا تو آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں گے، آپ کے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ کے تمام معاملات غیب سے حل کروا دے گا، غیبی طور پر مدد بھی آپ کی فوری طور پر کروائے گا۔ تو اور کیا چاہتے ہو دوستو؟ عمل کا 5واں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کے 5ویں نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والا دوستو بھائی بہنوں، پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے تمام رزق اور برکت میں وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں 5ویں نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں 7 بار پڑھنا ہے۔ آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہونے چاہیے ساتھیو بھائی بہنوں آپ کے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے 27 اور 28 شعبان، یہ آخری موقع، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل، یعنی کہ اس لاڈلی بدھ اور جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آج آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں دوستو بھائی بہنوں تو اس کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل کے آخری میں اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ یہ نام دوستو بھائی بہنوں آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل میں یا حیو یا قیوم کو شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یا حیو یا قیوم 2 عظیم و شان اسماء الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ حیو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اس کی ہمیشہ کی زندگی اور یعنی کہ اس کی ابدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر کسی قسم کی موت یا نیند کا گزر نہیں ہوتا۔ تمام مخلوقات کی زندگی اس کی دی ہوئی ہے اور وہی زندگی عطا کرنے والا اور واپس لینے والا ہے۔ قیوم کا مطلب ہے جو خود اپنی ذات سے قائم ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ ہر چیز کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نظر کرم ہٹا لے تو یہ پوری کائنات بکھر جائے گی۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 3 بار صرف یا حیو یا قیوم کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تمہارا دل بوجھل ہو، کوئی راستہ نہ دکھے یا یوں لگے کہ دنیا میں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے تو یا حیو یا قیوم کو دل سے پکارو۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان میں بھروسہ ہے، یقین ہے اور دل کی گہرائیوں سے پکارنا شامل ہوتا ہے۔ اگر سب دروازے بند ہو جائیں، اگر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہ آئے دوستو بھائی بہنوں، اگر تمہاری پریشانیاں پہاڑ کی طرح لگے تو یا حیو یا قیوم کہہ کر اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وہی واحد ذات ہے جو نہ کبھی تھکتی ہے، نہ سوتی ہے اور نہ کسی کی محتاج ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ 27-28 تاریخ کے اس مجرب ترین لاڈلے عمل کا لاڈلا وظیفہ یا حیو یا قیوم دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں دوستو بزرگوں بھائی بہنوں تو آخر میں پہلے تو آپ نے فوری طور پر دوستو ساتھیوں بھائی بہنوں فوراً سے آپ نے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعائیں مانگنی ہے۔ جتنا ہو سکے رب کریم سے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ آخر میں درود شریف ضرور پڑھیے گا اور جتنی آپ کے دل میں جو بھی آج آپ کی حاجتیں ہیں آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لیجیے گا۔ آج یہ نہیں کہ 1,00,000 2 لاکھ مانگ لیا، آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگو گے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ دعا ہے رب کریم آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں سننا، میرا سنانا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں اگر ویڈیو میں کوئی کمی پیچی ہوئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ نے کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک ہم سب کو آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ کے رزق میں مال میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ آمین ضرور لکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔